کوئی خاص وظیفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیا ہو، دیگر جو چچا تھے، اس حوالے سے آپ؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ کو بڑی ایک خاص نسبت تھی اور بڑی محبت تھی۔ ایک دفعہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ کر یہ سوال کیا کہ آپ مجھے کچھ سکھائیں کلمات جن کے ذریعے میں اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں، سوال کیا کروں۔ تو یہاں رک کر ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عربی بھی جانتے تھے اور عقیدہ توحید و سنت بھی تھا، لیکن پھر بھی سیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اگلی بات یہ ہے کہ کہا کہ میں اللہ سے مانگوں۔ تو یہاں پر ہم ناظرین کی خدمت میں سب سے پہلے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے سیکھنا ہے اور سوال ہم نے اللہ سے کرنا ہے۔ یہ سیدنا عباس کی سنت ہے۔ یہ ہے کہ یعنی بہت اچھا قاعدہ، ایک ضابطہ آ جاتا ہے۔ جو آل رسول آل عباس کے حب کے دعوے دار ہیں اور جو کہتا ہے کہ مجھے سیدنا عباس سے محبت ہے، تو آپ کی سنت کو بھی اپنانا ہوگا کہ ہم نے دین رسول اللہ سے سیکھنا ہے اور جب مانگنے کی باری آئے گی تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے۔ تشریف لائے اور کہا کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے اور کون سے کلمات سے اللہ کو پکاروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا صلی اللہ العافیہ فی دنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں نا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، عافیت کا سوال کیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات آپ کو سکھلائے تو بعض روایات میں آتا ہے اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، آپ یہ بھی کلمات پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے نجات، سلامتی اور خیریت کا سوال کرتا ہوں۔ دوسری وہ جو دعائے وطر میں نہیں آتی وعافنی فی من عافیت، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یقین جانیے فاروقی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اپنے چچا کو دعا سکھلائی ہے، اس میں خیر کے سب خزانے ہیں۔ یہ جو ایک آپ معروف ضرب المثل سنتے ہیں نا جی، اور ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ کوزے میں دریا کو بند کر دیا، وہ یہاں پہ صادق آتا ہے۔ یعنی آپ نے یہ کہہ دیا اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، آپ نے خیر کے سارے خزانے مانگ لیے، آپ نے ہر قسم کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات مانگ لی۔ وہ آپ کے جسمانی معاملے ہیں، اللہ تعالیٰ جسمانی طور پہ مجھے عافیت میں رکھنا، اور ملکی حوالے سے یا اللہ مجھے دشمن کے تسلط وغیرہ سے عافیت میں رکھنا، معاشی حوالے سے اللہ تعالیٰ فقر میں مجھے عافیت سے رکھنا۔ عافیت ہے تو آپ ایک انسان ہیں چلتے راز ہے پھرتے، اس دعا کے اندر، یعنی بڑی گہرائی ہے، گہرائی ہے بڑی، یعنی بہت راز چھپے ہوئے ہیں۔ یقین جیسے کریں ہم سمجھتے ہیں شاید عافیت سے مراد صحت ہے، ہم عموماً یہی سمجھتے ہیں۔ عافیت سے مراد انواع خیر ہیں کہ آپ نے خیر کی تمام چیزیں اللہ سے مانگ لی ہیں اور ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ سے آپ نے بچاؤ کا سوال کر لیا۔ یعنی اگر ہمارے ناظرین میں سے کوئی سوال کرے کہ ہمیں جی کوئی ایسی مختصر دعا بتلا دیں کہ جس میں ہر قسم کی خیر ہو اور ہر قسم کی آفت، مصیبت، تکلیف اور چیزوں سے ہم معذوری، محتاجی سے بچ جائیں، تو ہم ان کو یہی ریفر کریں گے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اور بعض روایات میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز عافیت ہے، اللہ کے ہاں یہ سب سے زیادہ پسندیدہ سوال ہے، دعاؤں میں سے یہ سب سے زیادہ افضل دعا ہے اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ معافات کا بھی وہی مطلب ہے، وہی مطلب ہے، اس میں معافات کا معنی ہے خیریت اللہ میں مانگتا ہوں، سلامتی مانگتا ہوں، نجات مانگتا ہوں، اس میں فرحت ہے، اس میں طمانینت ہے، یعنی جو بھی خیر آپ ڈھونڈ کے لے آئیں گے نا جی میرے پاس، وہ آپ کو اس عافیت میں نظر آئے۔ عافیت کے لفظ کے تحت ہے وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ جو دعا بتلائی ہے، یہ ہمارے لیے بھی اس میں بہت زیادہ خیر ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے۔